جو آپ کی انٹیلیجنس کے آپریٹیوز تھے دے پریٹینڈڈ ٹو بی را ایجنٹس اور انہوں نے جو ہے وہ ان کو لور آؤٹ کیا ٹرکی میں. اور ان صاحب کا نام ہے کیپٹن سمن رائے چودھری اور انہوں نے جو یہ چھوٹی سی مسٹیک جو کی ہے اس کی وجہ سے 133 کروڑ روپے کا انڈیا کو نقصان ہوا ہے. نواز شریف کے دور کی بات ہے، وہ جب ٹی ایل پی والے ادھر آ گئے تھے تو عمران خان صاحب وہ یہ سارے سپورٹ کرتے تھے. جب وہ عمران خان صاحب کے دور میں فرانس والا واقعہ ہوا تو سارے اگینسٹ چلے گئے اچانک ہی. ہیلو اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ڈائریکٹریٹ نیوز، جہاں ہم ہفتے بھر کی ٹاپ نیوز سٹوریز کو آپ کے لیے کنٹیکچولائز کرتے ہیں. میرا نام ہے سید فراز حسین، میرے ساتھ ہیں عائشہ علی اینڈ عدیل سمر. سب سے پہلا کوشچن وہی، کیا آپ کا ویک کیسا گزرا عائشہ؟ ویک اچھا تھا، اللہ کا شکر ہے، بٹ وہ گرمی اتنی زیادہ ہو گئی ہے اس ہفتے. And I think we're all just feeling the impacts of it. تو آہستہ آہستہ ڈیہائیڈریشن کے کیسز بڑھتے جا رہے تھے ہر جگہ. اور جو آخری 10 روز ہیں یہ بڑے تھوڑے بہت ٹف ہونے والے ہیں کمپیریٹیولی جو بھی ہم نے پچھلے ایکسپیرینس کیے ہیں. عدیل بتائیں آپ کا بھی کیسا گزرا؟ یار الحمدللہ اچھا گزرا ہے، بٹ وہی ہے کہ موسم جو ہے وہ تھوڑا ہارش ہو رہا ہے. سو باقی یا سب کچھ ویسا کا ویسا. سب ویسا. میرا ایک تو موسم کا بھی تھا، اوپر سے تھوڑا بہت ہیکٹک اس لحاظ سے بھی رہا کہ میں ایک سیریز کے اوپر کام کر رہا تھا اور پھر اس کے حساب سے بڑے مسئلے آئے کیونکہ وہ پھر جن کے ساتھ شوٹ کیا تھا پھر ان کے کچھ ڈیمانڈس تھے اور وہ سارا وہ کر کے نا آپ ضائع ہو جاتا ہے، بندہ ضائع ہو جاتا ہے اینڈ پہ. اچھا، ہماری سب سے پہلی نیوز سٹوری، سال ہو چکا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کو، ملک میں بڑی تبدیلیاں آئی ہیں جس حساب سے دیکھا جائے. تو اگر ہم اس کو تھوڑا بہت ریکیپ کریں عائشہ، تو کیا کس طرح دیکھتی ہیں ووٹ آف نو؟ ویسے تو کیا ایک سال تو ہو چکا ہے، کانفیڈنس تو آئی تھنک ایک بہت ہی فیسینیٹنگ موومنٹ تھی جس نے ہمارے ملک کو پوری طرح سے ہلا دیا تھا. ہر طرح سے آپ کی معیشت، آپ کی سوسائٹی بہت ڈیپلی پولرائز ہو گئی. آپ کی معیشت جو ہے وہ بیچاری کہاں کی کہاں پہنچ گئی. آئی تھنک کہ جو پارٹیز کے ریئیکشنس تھے اس پہ اور پراپر جو ہم نے دیکھا نا کہ پاور آپ کی ویسٹڈ کہاں تھی ساری، وہ بالکل ایک طرح سے ایکسپوز ہوا ہے ہر طرح سے. آپ سسٹم کی سمجھ رہی ہے اور آپ کے ہر قسم کا ایلیٹ جو ہے نا وہ اس میں سامنے آ گیا. تو دیٹ واز ون ویری فیسنیٹنگ فیچر. اس کے علاوہ آئی تھنک اٹ اسٹارٹیڈ جب یعنی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات چلنا شروع ہوئی اینڈ عمران خان سیٹ کہ میرے پاس ایک وہ ہے، ایک نیوز ہے، ایک سرپرائز ہے آپ لوگ کو دینے کے لیے، اور آپ لوگ ہماری امر بالمعروف مارچ پہ آئیں گے تو میں اس دن اس کو سب کو سرپرائز ریویل کروں گا کہ کیا ہے. اینڈ واٹ ہیپنڈ واز کہ اس نے سائفر نکالا اینڈ ہی ویوڈ دس پیپر ان دا ایئر اور ہم لوگ جو ہے وہ آن گراؤنڈ اس وقت کور کر رہے تھے اسے. اینڈ اٹ واز اے ویری لانگ اینڈ ہیکٹک ڈے. اس کے بعد جو ہے وہ بڑا ان ایکسپیکٹڈ اور بڑا ایک پولیٹیکل جینیس موو تھا، چاہے اس کی جو بھی وہ پیچھے آڈینس کو وہ سمجھ گئے تھے کیا بکے گا. ہاں وہ خیر خان صاحب کو کریڈٹ سارا اس بات کا ہی جاتا ہے کہ آپٹکس پورے ماشاء اللہ. تو اس میں جو ہے وہ خیر اس کے بعد جو ہے وہ جو ہوا وہ ہوا. ووٹ آف نو کانفیڈنس ایک دفعہ لانے کی کوشش کی گئی پر اسمبلیز جو ہے وہ ڈیزالو کر دی گئیں، اسمبلی ڈیزالو کر دی گئی اور پھر جو ہے وہ نان کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹ ہوا. اور پھر اس سے کوئی تقریباً ایک ہفتے بعد 9 اپریل کو جو ہے وہ بالآخر آپ کا ووٹ آف نو کانفیڈنس دیر رات کے اس میں جو ہے وہ ہوا. آئی ریممبر رمضان تھے لاسٹ ایئر اور ہم لوگ جو ہے وہ بس کانسٹنٹلی جو ہے وہ ٹی وی اسکرین کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. ایوری بڈی واز گلوڈ اینڈ اٹ وازنٹ، یعنی وہی فیسنیٹنگ موومنٹ تھی کہ اٹ وازنٹ جسٹ نیوز پیپل ہو ور واچنگ دس، سب یہ دیکھ رہے تھے. دنیا بھر میں جو ہیڈ لائنز آئی تھیں اس کے بعد اٹ واز سم تھنگ. پر اس کی امپلیکیشنس پہ آئی تھنک عدیل بیٹر ٹو کم. بالکل عدیل تھوڑا بہت بتائیں جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی پوری امپلیکیشن سوسائٹی کے لیے، پاکستان کے لیے ایز اے اسٹیٹ کیا آپ کو لگتا ہے کیا تھا؟ ووٹ آف نو کانفیڈنس پہلے تو چیز یہ ہے کہ جو ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشنل اسٹیپ ہی تھا. فرسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ جو ایک پرائم منسٹر ہے اس کو پارلیمنٹ نکال رہی ہے، اس کا کوئی غیر جسے کہنا چاہیے جمہوری قوت نہیں ہے پیچھے جو نکال رہی ہے. پیچھے نہیں کہوں گا میں، سامنے نہیں ہے، ڈائریکٹ نہیں ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں. پیچھے تو ہماری شروع سے اسٹیبلشمنٹ. اور میں ابھی انہوں نے بات کی، آپ لوگ بات کر رہے تھے پرٹیکولرلی کہ صحیح معنوں میں سمجھ آئی ہے کہ بھائی پاور لائے کدھر کرتی ہے. میرے خیال سے لوگ پہلے بھی کہہ رہے تھے
ایون آپ یہ دیکھیں کہ جب نواز شریف کو نکالا گیا تھا تو نواز شریف صاحب یہی چانٹ کر رہے تھے بار بار کہ مجھے جو ہے وہ کس نے نکالا, لیکن اس ٹائم ان کی کوئی نہیں سنتا تھا. پھر عمران خان صاحب جب نکلے تو انہوں نے بھی کہا کہ بھائی اچھا مجھے تو اب سمجھ آئیے کہ ہوتا کیا. تو یہ چیز شروع سے ہی ہے. لیکن ہاں یہ چیز ہے کہ کیونکہ خان صاحب کی فالوئنگ زیادہ ہے عوام میں, تو وہ ایک چیز, یہ جو ایک سٹیپ جو کہ نواز شریف کی طرف سے تھا کہ مجھے کیوں نکالا, اس کو ایک طرح کا بوسٹ زیادہ ملا, اور لوگوں کو سمجھ آئی ہے کہ بھائی یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہمارے یہاں پیچھے کام کر رہی ہوتی ہے اس کا کتنا اسٹیک ہوتا ہے. تو امپلیکیشن ایک چیز تو یہ تھی کہ پولیٹیکل سٹیپ اچھا تھا کہ ہمارے ہاں ایٹ لیسٹ جو ہے ایک جسے کہنا چاہیے کہ پارلیمانی کوشش تھی. بے شک اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں آپ کے اگر کوئی ایک پارٹی افیلیشن ہے کسی کے ساتھ, لیکن کوشش یہ تھی کہ کانسٹیٹیوشنل سٹیپ کے ذریعے ہو جائے. دوسری چیز یہ کہ امپلیکیشن اوور آل دیکھی جائے تو ایک تو عوام کو بھی سمجھ آئی, عوام میں شعور آیا کہ بیسیکلی چیزیں کیسے ہوتی ہیں, کیا ہے, کیوں ہمارے ہاں چیزیں جو ہے وہ اتنی کمپلیکیٹڈ کر دی جاتی ہیں, کیوں جو ہے وہ ہمیشہ سہارا لیا جاتا ہے مختلف چیزوں کا. پھر اگر ہم اوور دا ایئر دیکھیں تو دونوں سائڈس کی امپلیکیشنس ہیں. فار ایگزامپل خان صاحب کو اگر لیا جائے تو خان صاحب نے میرے خیال سے 2-3 دفعہ چیزیں اپنی چینج کی, تو لوگوں کو سمجھ آئی کہ وہ خان صاحب کو بھی سمجھ نہیں ہے کہ ہوا کیا. وہ کبھی سائفر کہتے ہیں, پھر کہتے ہیں نہیں جی پہلے یہاں سے امپورٹ ہو کے ایکسپورٹ ہوئی, پھر واپس امپورٹ ہوئی, تو عجیب سی بات. لیکن پھر بیچ میں ان کو یہ بھی سمجھ آئی کہ دیکھیں پی ڈی ایم بڑی دعوے کر کے آئی, کیا کیا انہوں نے, اسحاق ڈار کھلا کے اور زیادہ برباد کر دی اکانومی. تو مطلب پلان اوور آل لوگوں کو سمجھ آیا تھوڑا بہت کہ یہ کسی کے پاس ملک کے بارے میں ایسا نہیں تھا, وہ پاور کے بارے میں تھا. بالکل ایسے ہی پاور. اور یہ ہمارے یہاں شروع, مطلب یہ دیکھ لینا کہ میں اس کو تھوڑا سا جو میری اپنا پرسنل اوپینین اس میں ایڈ یہ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں پاور اسٹرگل ہے ہی اتنی زیادہ کہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اچھا آپ کو اگر ایک عہدہ مل جائے گا تو آپ کیا کرو گے. لوگ کہتے نہیں مجھے پہلے عہدہ چاہیے, میں بعد میں سوچوں گا کہ ہم نے کرنا کیا. اور پرٹیکولرلی اگر ہم اپنے آپ کو اسلامک ریپبلک بھی کہتے ہیں تو میں تو فرم بلیف ہے اس چیز پہ کہ جو عہدے کے خواہش مند لوگ ہوتے ہیں نا ان کو عہدے نہیں دیے جاتے, کیونکہ عہدے از کوائٹ رسپانسبلٹی. آپ یہ دیکھ لینا کہ ہم اگر تھوڑی اسلامک اگر اس پہ رمضان چل رہا ہے بات کریں بھی, تو جو حضرت عمر کی جو اپوائنٹمنٹ تھی وہ بڑے اگینسٹ تھے. وہ کہتے بھائی میں یہ نہیں کر سکتے, بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. اسی طرح چاروں خلیفہ جو گزرے ہیں ان میں یہی چیز تھی کہ یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے, ہم اس کو شاید دوسرا پورا نہ کر سکیں. لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں, پاور اسٹرگل اتنی زیادہ ہے بس. اور مزے کی چیز اب یہ دیکھیں نا کہ اب یہ ہمارے ہاں وہ شہباز شریف صاحب ٹویٹس کر رہے تھے جی ملک کے حالات بڑے خراب ہیں, ہمیں کفایت سے آ رہی ہے اور پتہ نہیں کیا, اور خود باہر دیکھو ان کے بنگلے, اور وہ یہاں پہ وہ پتہ نہیں کون سی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں. نواز شریف صاحب باہر علیحدہ کوئی مہنگی گاڑیوں سے بھی آفر کی تھی ویسے بیچ میں. تو یہی تو پبلک مطلب ایک, اور اس میں میرے خیال سے بالکل, اور اب میرے خیال سے اس میں سب سے امپورٹنٹ جو مسئلہ ہے نا وہ ہماری عوام کی ایجوکیٹڈ نہ ہونا. وہ سمجھتے نہیں ہیں اور وہ کسی بھی نیریٹو پہ بک جاتے ہیں. جو پارٹی ان کی ایفیلیشن ہوتی ہے جس پارٹی کے ساتھ وہ نیریٹو بلڈ کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ چلا جاتا ہے. جو بیسکس ہوتی ہیں فار ایگزامپل اکانومی کی بھی ہوں, اس سے کوئی نہیں دیکھتا. وہ یہی تھا جب پی ڈی ایم آئی تھی, وہ مہنگائی مقام معاش کر کے آئے تھے. اس وقت اکانومی کے کیا حالات تھے, گلوبلی آئل پرائسز کیا تھی, انفلیشن کیا تھی, اور اب بھی انفلیشن دنیا میں کیا ہے یا آئل پرائسز کیا ہیں, اب کتنی انفلیشن پاکستان میں آئل پرائسز. تو وہ اسے ویپنائز کیا جاتا ہے. اکانومی تو سب سے ایزی ہے ویپنائز کرنا, اکانومی اور ریلیجن دونوں. اینڈ اسپیشلی بیکاز آئی تھنک کہ لوگوں کو اکانومی کی اتنی سمجھ ہے بھی نہیں, اور دیر از جسٹ یعنی اتنی لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر آپ اس وقت یہ شور مچا دیں کہ دیوالیہ ہو رہا ہے تو سب مان جائیں گے کہ دیوالیہ ہو رہا ہے یا دیوالیہ کر گئے ہیں ہم. اٹس اکانومی کے حوالے سے ایک اور چیز یہ تھی کہ ہمارے لوگوں نے اس کو گلوبل کانٹیکسٹ میں تو دیکھا ہی نہیں ہے نا. یہ سو یعنی caught up in our own political troubles کہ ہمیں وہ موقع نہیں ملا to step back and see کہ کتنا جو ہے وہ economic like globally کتنا افیکٹ ہو رہا ہے. اس میں میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ پاکستان میں جو میجر آپ کی جو ووٹ بینک ہوتا ہے نا, وہ جس بیک گراؤنڈ کے وہ لوگ ہوتے ہیں, انہیں یہ ہوتا ہے انہیں 3 وقت کا کھانا چاہیے, انہیں اپنے بچوں کو روٹی کھلانی ہے, انہیں دودھ چاہیے, چائے چاہیے, یہ وہ 3-4 چیزیں انہیں یہ چاہیے. انہیں فرق نہیں پڑتا گلوبلی کیا چل رہا ہے. اگر انہیں یہ چیزیں مل رہی ہیں تو اکانومی صحیح ہے, ملک کے حالات بہتر ہیں. لیکن اگر لوگوں کو آٹے کی لائن میں مرنا پڑ جائے تو ان کے لیے اس کے بعد پھر دیوالیہ ہو یا نہ ہو, ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک ہی بات ہے, کیونکہ ان کی تو زندگی کی یہ ویلیو رہ چکی ہے. بفور وی موو آن ٹو آور نیکسٹ ٹاپک, آئی تھنک ایک اور بہت امپورٹنٹ بات جو انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے وہ یہ کہ پی ڈی ایم نے بھی پاور میں آ کے بہت مسٹیکس کی ہیں, پی ٹی آئی کی بھی بہت غلطیاں نہیں ہیں. فار انسٹنس اگر ہم
اپوزیشن سے کوئٹ کرنے کی بات کریں تو دیٹ واز اے ہیوج مسٹیک, کیونکہ اس سے جو آپ کے پارلیمنٹری پاورز تھیں جس طرح سے ڈسٹریبیوٹ ہوتی تھیں یا جس طرح سے ریپرزنٹیشن جانی تھی, آپ کی پھر کچھ کنٹرول ہوتا آن تھنگز ایز دے ہیو ایوالوڈ. ہاں, یعنی وہ ایک ضروری پارٹ ہے, ایک ضروری ایلیمنٹ آپ کی گورننس کا, دیٹ ہیز بن کمپلیٹلی اسکپڈ, اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ میرے نظریے میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ بہت بڑھی ہے, کیونکہ آپ کے پاس ایک بیلنسنگ پاور نہیں. اچھا, اس میں پھر وہی بات میرے خیال سے لانا ضروری ہے کہ بات ملک کی ایسے تھی نہیں کبھی بھی دونوں سائڈ کی طرف سے, وہ نیریٹو کی تھی, وہ پاور پالیٹکس کی تھی. اور اگر یہ نیشنل اسمبلی کوئٹ کرنے کی بات کی جائے تو یہ پی ٹی آئی کے حق میں بڑھا گیا یہ فیصلہ, کیونکہ ان کا نیریٹو ہی یہ تھا چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, کسی کے ساتھ بیٹھوں گا, چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, اور وہ عوام میں بکا ہے. میں ویسے سے ایگری نہیں کرتا, میرے خیال سے تو پی ٹی آئی جو ہے نا وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے غلطی کی ہے اپوزیشن میں نہ ہو کے. دیکھیں ہزاروں چیزیں, میں اس میں ایک سیکنڈ یہ بات پوری کر لوں پھر آپ بات کریے. میں مطلب جنرلی اب یہ دیکھیں ابھی نیب کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے, نیب کے چیئرمین کی, وہ دیکھیں وہ انہوں نے کس کے ساتھ مل کے کر دی. اسی طرح ابھی آگے جا کے کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنے گا جس میں پی ٹی آئی کا کوئی سے نہیں ہوگا, جس میں صرف وہ جو اپوزیشن کے ایک دو لوگ جو پی ٹی آئی سے منحرف ہوئے تھے جو بھی ساتھ ہیں وہ لوگ کریں گے. تو یہ اوور آل ایون آپ یہ دیکھ لینا, آپ نے پریزیڈنٹ بنایا کس کو اپنی پارٹی کا, پرویز الہی کو, جس کا اپنا ویو کیا ہے کہ یار پارٹی یہ ایون پنجاب اسمبلی بھی ڈیزالو نہیں کرنی چاہیے تھی, بیکاز یو ہیڈ دی لیوی نا کہ آپ 5-6 منتھس کے اندر اپنی جو صوبائی پاور ہے وہ یوز کر کے کچھ کام کروا کے اپنی اور چیزیں بہتر کر سکتے تھے رادر دین جسٹ کوئٹنگ. اور ابھی کیا ہو رہا ہے دیکھیں نا, ابھی تو یہی ہے نا کہ خان صاحب زیادہ سے زیادہ انٹرویو دے سکتے ہیں, اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتے, یا پھر مارچ کر سکتے ہیں, یا پھر مارچ میں پھر پتہ ہے کہ اوور آل سرٹنلی میرے نزدیک جہاں تک آپ نے وہ بات کی نا سپورٹ کی, میری کچھ دنوں پہلے اسد عمر صاحب کے ساتھ بھی اس حوالے سے بات ہو رہی تھی, تو جو میں نے نوٹس کیا ایک تو عوام میں کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے کہ عوام میں یہ نیریٹو بکا ہے کہ چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. جہاں تک پارٹی کے اندر کی بات ہے تو ان سے بات کر کے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ پارٹی میں بھی ایون دو ایک اپوزیشن تھی, کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں کوئٹ کرتے, لیکن اسد عمر ہمسیلف وہ بڑے کانفیڈنٹ تھے کہ یہ بالکل ہم نے صحیح فیصلہ کیا. دیکھو آپ اگر نہیں, میں یہ کہوں گا آپ کسی بھی پارٹی سے پوچھو گے وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ ہم نے کوئی اسٹیپ غلط لیا ہے. دا تھنگ از کہ اوور آل پرسیپشن کیا جاتی ہے, اوور آل پرسیپشن اچھی گئی ہے یار, آپ کو لگ رہا ہے نا, یا پھر ان کو لگ رہا ہے کہ یہ کچھ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ پرسیپشن اچھی ہے جی, یہ ہم نے جو کوئٹ کر دیا بالکل ٹھیک ہے, بٹ دا تھنگ از آپ اینالائز تو کرو نا چیزوں کو. ابھی وہ کیا کیا کر سکتے تھے وہ نہیں کر پا رہے. آپ یہ کہہ رہے ہو کہ نیریٹو بک گیا, وہ علیحدہ چیز ہے. ابھی بھائی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے پاور میں آنا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں ہم پاور پالیٹکس کی بات کرتے ہیں, لیکن ایک پولیٹیکل پارٹی کا مین پرپز یہ ہوتا ہے کہ اس نے پاور میں آنا ہے, ادروائز وہ پولیٹیکل پارٹی ایگزسٹ ہی نہیں کرے گی. پولیٹیکل پارٹی کا جب مین مقصد یہ ہے, اور اگر آپ کو اس کا مین مقصد کمپرومائز ہو رہا ہے کہ بھائی آپ نہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں بن سکتے ہو, نہ آپ اپنی جو امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹس ہیں. اس میں ایک چیز ایڈ کروں کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو پنجاب میں بھی بنا ہے اس کے اندر پی ٹی آئی کی اتنی صحیح نہیں تھی. نون لیگ کے دور کے اندر جب الیکشن ہوئے پنجاب کے اندر وہ پی ٹی آئی جیت گئی. بیسک جو چیز ہے میرا خیال ہے وہ جو جس کے پاس پبلک ہوتی ہے, آپ کیئر ٹیکر آپ کسی کو بھی لیں, جب اگر آپ پبلک میں بک جاتا ہے نا آپ کا نیریٹو, آپ یہ دیکھو ہزاروں چیزیں ہوگی بھائی, اتنی اب یہ کتنا ٹائم ہوا ابھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا ہے, اور کتنی دفعہ انہوں نے محسن نقوی پہ الزام لگا دیا نے یہ کیا ہے. یہ امپورٹنٹ چیز ہے. یہ کیوں نہیں ہو سکا یہاں پہ, کیونکہ بھائی ان کی آپس میں وہ ڈیلیبریشن نہیں ہو پائی, جس کی وجہ سے الیکشن کمیشن کو اناؤنس کرنا پڑا یہ. بٹ دا تھنگ از کہ وین اگر یہ نیشنل اسمبلی کے اندر اپوزیشن میں ہوتے دیر از ڈفرنٹ سارٹ آف پولیٹیکل پریشر جو کہ بن سکتا ہے ریپرزنٹیشن ہوتی ہے اوور آل بھی. یار میں تو اس سے سرٹنلی ڈس ایگری کرتا ہوں کہ آپ یہ کہو کہ وہ ان کا نیریٹو بکا ہے. نیریٹو بکا تو فائدہ کیا اگر آپ پاور میں نہیں آ سکو گے. نہیں نیریٹو بکا تو وہ پنجاب اسمبلی میں آئے نا, دوبارہ سے انہوں نے اپنا چیف منسٹر بنایا, تو وہ نیریٹو جو ہے وہ الیکشن سے ہو گیا تو نہیں ہے, پولیٹیکل ڈیسیژن ہے, لیکن پاور میں آنے کی جہاں تک بات ہے وہ پاور میں آ پا رہے ہیں. اینڈ فرام واٹ آئی ہرڈ فرام اے سینئر جرنلسٹ جو ہم یعنی ان سے ڈسکس کر رہے تھے, تو وہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ دس واز اے ویری بگ مسٹیک آن خان صاحب پارٹ. ہاں کہ یعنی ڈسولوشن نہیں, ریزگنیشن. ہاں ریزگنیشن یہ تو ایک بڑا کامن وہ ہے کہ ہاں, کیونکہ لائک ایون سینئر لیڈرشپ جیسے شامل قریشی واز ناٹ ان فیور آف اٹ, کیونکہ اندر سے لڑنا از obviously different. اب obviously ان پہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے تو وہ کیا ہی کر سکتے ہیں, سے پریشر ڈال سکتے ہیں. آپ کے پاس کوئی لیگل اتھارٹی نہیں ہوتی. نہیں اس کی پریکٹیکل ایگزامپل آپ کو اسد عمر سے چاہیے تھا, پوچھیں گے اگر آپ نے ریزگنیشن دیا تو واپس لینے کے لیے آپ کیوں جا رہے تھے بار بار کہ ہمارے ریزگنیشن واپس لیں, تو وہ انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے غلطی کی ہے وہ اب. لیکن اوور آل پولیٹیکل پارٹی کا اسٹانس ہوتا ہے وہ کبھی بھی اس کے خلاف نہیں جائیں گے کہ ہم نے مسٹیک کی ہے, وہ کبھی بھی یہ نہیں مانیں گے. جیسے جسٹ لائک ابھی 1 سال ہو گیا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تھرو خان صاحب کو نکالا, ہم عوام کے لیے نیا تھا کہ پارلیمنٹ نے اپنے وزیر اعظم کو نکالا. ویسے یوزلی ہوتا یہی تھا کہ یا تو ڈکٹیٹرز آ کے نکال دیتے تھے, یا پھر جو ہماری معزز سپریم کورٹس ہیں یا کورٹس ہیں دوسری وہ نائل کر دیتی تھی.
تو اس کی ایک ریپیٹیشن ہوئی ہے دوبارہ جو ہے وہ آزاد جموں کشمیر میں. وہاں پہ جو ہے انہوں نے ویسے جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. جو میری بات ہوئی ہے مختلف لوگوں سے, یا جو میں نے اس کا بیسکلی بیک گراؤنڈ دیا وہ یہ ہے کہ ان کے اندر اپنی پارٹی کے اندر سے بھی ریزنٹمنٹس تھی ان کے اگینسٹ, اسپیکر سے بھی نہیں بن رہی تھی اوور آل. تو وہ بیسیکلی ووٹ آف نو کانفیڈنس والا سین بھی تھا, بٹ وہ مطلب ایکسپوز ہو کے نہیں کرنا چاہ رہے تھے, تو انہوں نے کورٹس کو ساتھ ملایا, جو کہ الجڈ چیز ہے. سرٹنلی ون کانٹ سے کہ بھائی کورٹس مل گئی کسی کے ساتھ, لیکن انہوں نے بیسیکلی بیان دیا تھا کہ جی ہماری جو جوڈیشری ہے وہ انٹروین کرتی ہے ایگزیکٹو اسٹیپس میں, وہ اسٹے دے دیتے ہیں اکثر چیزوں پہ, تو ہم جو ہے نا یا ایسی جوڈیشری کو سیدھا کریں گے. اس طرح کی چیز انہوں نے بیسیکلی کہنے کی کوشش کی, جس پہ جو مظفر آباد کی ہائی کورٹ ہے انہوں نے برا مانا, اور انہوں نے جو ہے وہ حالانکہ انہوں نے معافی بھی مانگ لی تھی. ایون میں کل پرسوں ایک شو دیکھ رہا تھا, اس کے اندر کچھ اینالسٹ بیٹھے, تو انہوں نے جب فرسٹ ٹائم یہ اسپیچ سنی ہے چیزیں دیکھی, انہوں نے کہا یہ اس پہ تو کنٹمپٹ لگتی نہیں ہے پہلی بات, اور اگر لگ بھی جاتی ہے تو ایٹ لیسٹ اگر اس نے معافی مانگ لی تو بات ختم ہو جاتی ہے کہ اس نے کہا کہ اگر میرے سے غلطی ہوگی, میں نے اگر یہ آپ کی لگتا ہے کہ میں نے جوڈیشری کی کسی چیز کو میں انٹروین کیا تو میں معافی مانگتا ہوں. کی اپیل بھی میرا خیال ہے ریجیکٹ کر دی تھی بالکل, اور وہ بھی ہلیریس چیز ہے. اب دیکھیں کس چیز پہ ریجیکٹ کیا جی آپ نے, جو نام لکھا ہے اس کے سامنے فارمر پرائم منسٹر کیوں نہیں لکھا. اس بات ہے کہ آپ فارمر پرائم منسٹر ہیں, تو اس بات پہ آپ کی چیز ریجیکٹ کی جاتی ہے, اپیل ریجیکٹ کی جاتی ہے, جو کہ ہلیریس چیز تھی. لیکن اوور آل میرے, اور اس میں امپورٹنٹ چیز میرے خیال سے یہ ہے جو زیادہ مزے کی ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر سے جو ہے نا وہ آوازیں نہیں اٹھ رہی اس کے اگینسٹ کہ بھائی یہ غلط ہوا ہے, کیونکہ وہ میرے خیال سے فورسی کر رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہو تو ہم اس کا جشن بھی منائیں. تو ایک مشکل ٹائم ہے میرے خیال سے تنویر الیاس صاحب کے لیے, جنہوں نے پیچھے ہو گئی ہے, اچھا خاصا انہوں نے انویسٹ کیا پارٹی میں, لیکن پارٹی جو ہے وہ کچھ اور گولز کے ساتھ آگے جا رہی ہے. پارٹی نے پارٹی بدل لی. اچھا اگلی ہم اپنی نیوز اسٹوری کے اوپر چلتے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اپیرنس تھی نیشنل اسمبلی میں, گولڈن جوبلی تھی بیسکلی آپ کی کانسٹیٹیوشن کی. کچھ لوگوں کے لیے بڑا سرپرائزنگ تھا وہ ویژول جو تھا زرداری صاحب کے ساتھ, اور قاسم علی شاہ صاحب ان کے ایک سائڈ پہ بیٹھے ہوئے اور وہ بیچ میں, اور کوئی اور تھا بھی نہیں. تو اس کی وجہ سے جو ٹویٹر ہے اس کے اوپر تو ایک دم سے جو کہتے ہیں نا جس قسم کی بیشنگ شروع ہوئی ہے, اور وہ بڑا ایک عجیب و غریب معاملہ ہو گیا تھا. خیر انہوں نے وہاں پہ پولیٹیکل گفتگو ہوئی نیشنل اسمبلی کے سیشن میں, جس کی کلیریفیکیشن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنی باری میں دی. انہوں نے انیشلی کہا کہ میرا ارادہ تھا کہ میں کسی کونے میں بیٹھوں گا اور نہ میں اسپیچ کروں گا, صرف اپنی اٹینڈنس لگانے آیا تھا میں, لیکن اب چونکہ یہاں پہ پولیٹیکل بات ہو چکی ہے تو اس لیے اب میں اسپیچ دے رہا ہوں. تو پھر انہوں نے اسپیچ دی جس میں انہوں نے کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی کی بات کی. انہوں نے کہا کہ اللہ کے بعد کانسٹیٹیوشن ہی ہمارا سہارا ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری کوئی پولیٹیکل افیلیشن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کل کو آپ ہی لوگوں کے ہمارے پاس کیسز ہیں اور پھر میں آپ کے خلاف ہی فیصلے دوں, تو پھر آپ میرے اوپر بات کریں گے, اور یہی کانسٹیٹیوشن کی خوبصورتی ہے کہ آپ کو یہ ملتی ہے. اس میں ایک چیز میں اور جو مینشن کرنا چاہ رہا تھا, اس کے ریئیکشن میں یہ آیا, کافی سارے لوگوں نے کہا کہ اب اس کی ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا, بنتا ہے نہیں بنتا کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ کسی قسم کی ایکسپلینیشن دیں, جو کہ وہ خیر ہوا نہیں. لیکن جو گجرانوالہ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہیں پرویز عابد ہرڑل صاحب, انہوں نے کمپلینٹ کر دی ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی, اور اس میں اس کا جو بیسک جو میسج ہے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم پہ اپنے بائسڈ ویوز دیے انہوں نے, جس سے میں اگری نہیں کرتا. میں نے وہ پوری اسپیچ پڑھی یار, یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے نا, سمپل سا بیک گراؤنڈ ہے. یہ مظاہر اکبر نقوی صاحب وہیں سے تعلق رکھتے ہیں, ان کے خلاف ریفرنسز آئے ہوئے ہیں, گورنمنٹ ان کے بڑے اگینسٹ ہے, انہوں نے کرنا ہی تھا, کرنا تھا. یہ تو سمپل سی چیز ہے. اچھا وہ اس کے پیچھے وہ پرٹیکولرلی ظاہر سی بات ہے, پوری بار جج چھوٹی چیز تھوڑی نا ہوتا ہے سپریم کورٹ کا, اور وہ آیا بھی ادھر سے, ان کا تعلق ہے گجرانوالہ سے, تو وہ تو ہونا ہی تھا. لیکن ابھی آپ یہ دیکھیں نا کہ ابھی ریسنٹلی جو میرے خیال سے جو امپورٹنٹ چیز ہے, ایک تو یہ چیز ڈیبیٹیبل ہے کہ ان کا جانا چاہیے تھا یا نہیں. وہ مطلب کہ جو ایک آپٹکس کی بات کر رہے ہیں, پرسیپشن کی بات کر رہے ہیں, کیا بلڈ ہوا, بٹ میرے خیال سے وہ اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے. امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ انہوں نے بات اگر کرنی, دیکھیں اگر آپ ان کے بعد میں جو انہوں نے ایکسپلینیشن تو نہیں کہیں گے, انہوں نے ایک نوٹ جاری کیا جو کہ بعد میں سپریم کورٹ پہ پبلش بھی ہوا ان کی ویب سائٹ پہ. بیسیکلی انہوں نے کہا تھا کہ مجھے پہلے کہا گیا کہ آپ نے بات کرنی ہے, تو میں نے کہا میں نے بات نہیں کرنی, لیکن جب وہاں پولیٹیکل اسپیچز ہو گئی تو پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ میں نے بات کرنی ہے. میں نے اپنے آپ کو کلیئرفائی کرنا ہے کہ میں یہاں پہ اس لیے نہیں آیا تھا. اگر آپ پاسٹ پریسیڈنٹس دیکھیں تو پاسٹ پریسیڈنٹس میں تو مطلب بہت ہی جوبلی پہلے ہوئی نہیں ہے نا, تو بالکل نہیں ہوئی. لیکن میں ویسے اوور آل کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اب جو ہمارے سی جیز ہیں وہ بڑی جگہ انوالو رہے ہیں ایگزیکٹو چیزوں میں. یہ ثاقب نثار صاحب کو دیکھ لیں, وہ تو ایون خان صاحب جو ہے وہ تو ان کے بالکل ہی جو ہے وہ کہتے تھے جی جو ہماری تبدیلی ہے انہوں نے شروعات جو ہے وہ ثاقب نثار صاحب نے کی ہے بائی دی ججمنٹ.
تو وہ چیزیں. لیکن اب یہاں پہ اگر دیکھیں میرے نزدیک جو امپورٹنٹ چیز تھی کہ وہ اگر آ ہی گئے ہیں اکیلے ہیں ساری چیزیں ہو گئی ہیں تو امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ اگر وہ بولتے ہیں تو کیا بولتے ہیں, جو کہ سب سے امپورٹنٹ چیز تھی. اور میرے خیال سے انہوں نے وہاں پہ اپنے آپ کو جس طرح کلیریفائی کیا کہ, اور وہاں پہ ایون آئی واز لسننگ ٹو سلمان اکرم راجہ جو کہ عمران خان صاحب کے وکیل ہیں, ایون انہوں نے بھی اس چیز کو کیا کہ اس میں کوئی غلط چیز نہیں ہے. ہاں اب یہ چیز دیکھیں 2-3 چیزیں نا. اب یہ بات یہ کی جا سکتی ہے کہ جب باقی ججز نہیں آ رہے تھے تو اب اس میں ان کا جو ویو ہے ان کا یہ ویو نہیں ہے کہ مجھے پتا تھا کہ باقی ججز نہیں آ رہے, مجھے نہیں پتا تھا باقی ججز نے آنا یا نہیں آنا. بٹ ان ساری چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے اگر انہوں نے اپنے آپ کو کلیریفائی وہیں پہ آن دی فلور آف دی ہاؤس کر دیا. اب اچھا اس میں ایک اور چیز بھی کرنا چاہوں گا. میں جو اس چیز کو پرٹیکولرلی دیکھتا ہوں وہ اس لینس سے دیکھتا ہوں کہ ہمارے یہاں دیکھیں پولیٹیکل سسٹم ہے نا, ایک اسٹیٹ ہے, اس کے جوڈیشری ایک پارٹ ہے, لیجسلیچر پارٹ ہے. اب ہم فالو کرتے ہیں بریٹن کو, تو وہاں پہ اگر ہم اس کو فالو کرتے ہیں تو ہمارے ہاں ایک چیز تو طے ہے کہ سپریمیسی آف دی پارلیمنٹ ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ایک اچھی چیز ہے, میرے خیال سے پریسیڈنٹ بھی اچھا ہے کہ اگر پارلیمنٹ سپریم ہے, اس میں یہ نہیں ہے کہ سیپریشن آف پاور ہے, اس میں بیسیکلی ڈیفیوژن آف پاور ہے. اس میں بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کی کچھ چیزیں سپریم پارلیمنٹ ہوگی لیکن کچھ چیزیں جو جج ہیں ایڈوکیٹ ہیں وہ جوڈیشری کرے گی. لیکن اس سارے میں جب پیپل ریپرزینٹیٹیو کسی بھی پارٹ آف دی اسٹیٹ کو بلا رہے ہیں تو یہ ایک اچھی چیز ہے, اور وہ پارٹ آف جو اسٹیٹ ہے وہ جا رہا ہے. اب اس کی تو ہزاروں ایگزامپلس ہیں نا. فار ایگزامپل اس کی پرفیکٹ ایگزامپل میرے نزدیک تو یو ایس کی بنتی ہے. حالانکہ یو ایس کے اندر سیپریشن آف پاور ہے. وہاں پہ اب فار ایگزامپل میں بتاتا ہوں, وہاں پہ جب امپیچمنٹ ہوتی ہے پریزیڈنٹ کی سینٹ میں تو کون کنڈکٹ کراتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کون کراتا ہے؟ سی جے کرواتا ہے. ان کا چیف جسٹس آ کے جو ہے نا وہ ان کی ووٹنگ کرواتا ہے. تو وہاں پہ سمجھ آتی ہے کہ ایک چیز ایون سیپریشن اتنی ایگزسٹ کرتی ہے پھر بھی وہ جو سی جے ہے وہ بیچ میں آتا ہے اور وہ کرواتا ہے. اسی طرح جب وہاں پہ اسٹیٹ آف یونین جو ان کا ایڈریس ہوتا ہے پریزیڈنٹ کا اینول, اس کے اندر سارے سپریم کورٹ کے ججز آتے ہیں, وہ سنتے ہیں, بیکاز ایگزیکٹو کو ایک پاور دی گئی ہے. ٹھیک ہے, وہ پیپل ریپرزینٹیٹیو ہے. جب وہ پیپل ریپرزینٹیٹیو ہے تو اس کا وہ جس کو چاہے بلا لے, تو بیسیکلی ایک طرح کے پیپل ول کو ایکسرسائز کر رہے ہیں. تو یہ میرے خیال سے اچھی چیز, اس میں اچھی چیز یہ ہو سکتی تھی کہ سارے ججز جاتے اور وہ کانسٹیٹیوشن کی ہی بات کرتے, تاکہ ایک جو اب فار ایگزامپل دیکھیں لوگ یہ بات کر رہے ہیں نا کہ فائز صاحب کو اٹھ کے چلے جانا چاہیے تھا. میرے خیال سے اگر اٹھ کے جاتے نا تو ایک کانسٹیٹیوشن اور لیجسلیچر اور جوڈیشری میں جو آلریڈی اتنی چیزیں ایگزسٹ کر رہی ہیں بہت زیادہ ایسکیلیٹ کر جاتی, رادر دین کہ وہ اٹھ کے چلے جاتے. انہوں نے اپنے آپ کو کلیریفائی کیا اور کہا کہ میں اپنے ادارے کی طرف سے کانسٹیٹیوشن کی بات کرنے ہیں, میں کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن کی بات کرنی ہے. تو وہ ایک اچھی چیز مجھے لگی ہے. لیکن اوور آل بات اس پہ کی جا سکتی ہے کہ جب باقی نہیں آئے تو انہیں آنا چاہیے تھا, نہیں, وہ ڈیبیٹیبل ہو سکتا ہے. اس میں 2-3 چیزیں جس کے اوپر میں وہ ڈالنا چاہتا ہوں کہ کافی آپ نے بھی بات کی ثاقب نثار صاحب کی. آئی تھنک کہ اس چیز میں ایک ہماری ہونی چاہیے اوپینین, سب کا اوپینین ایک ہے کہ ثاقب نثار صاحب یا چودھری افتخار صاحب کوئی ایسے وہ نہیں ہے کہ جن کو آئیڈیالائز کیا جائے کہ بھائی یہ کرتے تھے تو یہ جسٹیفائی نہیں. ان کی ایگزامپلس ہمیشہ کوٹ کی جاتی ہے نا نیگیٹو سینس. جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ کوئی نیگیٹو چیز ہوئی ہے تو بھائی ہم بیسیکلی ناپتے ہیں کہ ان کا اسٹینڈرڈ دیکھیں وہ کہاں تک پہنچے ہوئے. بالکل, تو وہ جسٹیفیکیشن نہیں بنتی. دوسرا جو میرا یہ ایک مسئلہ تھا مجھے ان کی اپیرنس سے, قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ میں نے ڈپٹی اسپیکر سے کنفرمیشن کرائی, اس کے بعد اسپیکر سے بھی کی, تو انہیں کم سے کم اپنے چیف جسٹس سے بھی کر لینی چاہیے تھی کہ میں جا رہا ہوں, اتنا بڑا ایونٹ ہے, آپ لوگ آئیں گے کہ نہیں. جب انہوں نے نیشنل اسمبلی کے اسپیکر سے کر لی تھی اپنے جو ساتھ کے ججز ہیں, کیونکہ اس میں اب ایک جو بنتی ہے آپٹکس کی بات وہ یہ بھی ہے کہ اتنا ڈیوائڈ بڑھ چکا ہے جوڈیشری کے اندر کہ وہ ایک دوسرے سے کنفرمیشن ہی لے سکتے. یار آپ یہ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے آج تک اپنے ٹینیور میں کانسٹیٹیوشنل کیس میں ان کو اپنے بینچ میں نہیں لیا, اور وہ سینئر موسٹ جج ہیں آپ کے چیف جسٹس کے بعد. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بات چیت ہوتی ہوگی کہ اب نہیں ہوتی؟ لیکن دیکھیں اگر یہ رولس اینڈ ریگولیشنز میں ہوتا کہ آپ نے اگر کوئی کانسٹیٹیوشنل چیز میں جانا ہے اور آپ کو یا پھر آپ کو ایز اے ریپرزینٹیٹیو آف ایس سی کہیں پہ پارٹیسپیٹ کرنا ہے تو آپ کو چیف جسٹس کی اپروول چاہیے, پھر لینی چاہیے تھی. لیکن وہ لا میں کوئی رول ہے ہی نہیں, ایسا ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. ساروں کو انویٹیشن بھیجی ہوئی تھی, تو کچھ لوگ کچھ کیا سارے نہیں آئے, صرف ایک جج آ گئے. تو اس میں میرے خیال سے لا لیگلی تو کوئی چیز اس میں اگینسٹ نہیں ہے. اینڈ پہ یہی ہے کہ جو مین مسئلہ بنا نا وہ آپٹکس کا بنا ہے, اور اس میں بہتر یہ ہوتا کہ یا سارے جاتے یا سارے نہ جاتے. وہ تب ہی ہو سکتا تھا اگر آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے اور ڈیوائیڈڈ نہ ہوتا. کوئی ایسا وہ کمیونیکیشن ہے نہیں ان لوگوں کی. اچھا اسٹارٹ کرتے ہیں. گلزار امام صاحب کا اریسٹ ایک بڑی نیشنل نیوز. ویسے تو یہ جو اریسٹ کی نیوز ہے یہ پچھلے سال سپٹمبر نومبر میں چل رہی تھی, لیکن آفیشیل جو ISPR کی طرف سے اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں آئی تھی, اب جا کے آئی ہے. اور گلزار امام صاحب کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں. شامبے نام ہے ان کا, الیاس عرف شامبے, اور وہ بلوچستان نیشنل آرمی کے وہ لیڈر تھے. اس کے علاوہ جو آف دا ریکڈز, ویسے تو کوئی آفیشیل کنفرمیشن نہیں تھی, لیکن آف دا ریکڈ جو سیکورٹی آفیشلس تھے پاکستانی وہ کہتے تھے کہ ان کی انٹروگیشن کے درمیان انہوں نے جو
راز اگلے ہیں اس سے وہ ہیلپ کی ہے ہماری کاؤنٹر ٹیررزم اس کے اندر ہمیں آپریشنز میں ہیلپ کی ہے. عائشہ آپ تھوڑا سا بتائیں, آپ نے اس کے اوپر پوری اسٹوری کی تھی, کیا گلزار امام صاحب کیا امپلیکیشنز ہیں اس کے؟ اچھا, تو سب سے پہلے جو بہت انٹرسٹنگ ڈیٹیلز ان کی کیپچر کی سامنے آئی ہیں وہ یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ بہت ٹیکٹیکل ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت وکٹری تھی اس طرح سے, ہاں انوویٹو طریقے سے. بیسکلی ہوا یہ تھا کہ ہی واز کیپچرڈ فرام ٹرکی, اور جو آپ کی انٹیلیجنس کے آپریٹیوز تھے دے پریٹینڈیڈ ٹو بی را ایجنٹس, اور انہوں نے جو ہے وہ ان کو لور آؤٹ کیا ٹرکی میں, اور وہاں تک جب یہ پہنچے تو انہوں نے جو ہے وہ پھر ٹرکش انٹیلیجنس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے ان کو اپریہینڈ کروایا, اور پھر اپریہینشن کے بعد دا ٹرکش انٹیلیجنس ہینڈڈ دیم اوور ٹو پاکستان. تو ان کے بارے میں بہت کچھ مشہور ہے. یہ بہت کی بلوچ نیشنلسٹ پارٹیز کا حصہ رہ چکے ہیں, بی ایس او میں رہ چکے ہیں. یہ جو بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن تھی وہ 2002 میں تب وہاں پہ ہوتے تھے. اس کے بعد ہی جوائنٹ دا بلوچ ریولوشنری آرمی, دا بی آر اے. اس کے بعد جو ہے بی آر اے میں جو ہے وہ ان کے جو بی آر اے کے ہیڈ تھے بگٹی, ان کے برآمدہ بگٹی اور ڈاکٹر اللہ نظر بخش, ان کے ساتھ کچھ ان کے کلیشز ہو گئے تھے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو نکال دیا گیا تھا وہاں سے. جب he was kicked out of the BRA, he then decided to make his own party, جس میں سے پارٹی نہیں سوری گروپ, جو کہ بلوچ نیشنل آرمی کے نام سے تھا. یہ جو ہے وہ یو بی اے کے کچھ لوگ تھے جو کہ یونائٹیڈ بلوچ آرمی تھی, اور اس کے ساتھ مل کے نا انہوں نے ایک اور نئی پارٹی کو تشکیل کیا جس کا نام تھا بلوچ نیشنل آرمی. بلوچ نیشنل آرمی کے کوئی بہت میجر اٹیکس ایز سچ نہیں ہیں. جو ایک انہوں نے بہت میجر کلیم کیا تھا وہ انارکلی بامبنگ تھی لاہور میں جو 2021 میں ہوئی تھی. اس کے بعد جو ہے موسٹ آف اٹ واز ٹارگیٹڈ کلنگس ان کے اس پہ ریکارڈ پہ, رائٹ. اور جو انارکلی بامبنگ بھی جو تھی اس میں جو ہے وہ بیسک تھنگ یہ تھی کہ وہ کلیم بی آر اے ایس نے کیا تھا اور پھر بی این اے نے کیا تھا. تو جو بی آر اے ایس از بیسکلی اے یونین آف دا نیشنلسٹ پارٹیز, بلوچ نیشنل پارٹیز, اور جو سندھو نیشنلسٹ پارٹیز ہیں نا ان کا ایک یونین ہے بی آر اے ایس. تو اس پہ ان کا نام آیا ہے, اینڈ کہتے ہیں کہ ہی واز دا مائنڈ بیہائنڈ all these parties. تو یہ تو ہو گئی interesting details about the capture. And significance اس کی یہ کہ ever since he went missing, BNA کے اندر بہت زیادہ rift آ گیا. لیڈرشپ کے حوالے سے نہیں کہ بیسکلی جو ریفٹ آیا وہ یہ تھا کہ پکڑے تو وہ گئے obviously اس طرح سے غائب ہو گئے, تو ان کی گروپ کو اندازہ تو ہو گیا تھا کہ وہ probably apprehend ہو چکے ہیں. تو what they had to do was they had to identify moles, اور اس میں جو ہے انہوں نے اپنے 2 کوئی ٹاپ چیفس تھے ان کو ایگزیکیوٹ کر دیا کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ انفارمیشن لیک کی ہے, اور اس کے بعد سے جو ہے وہ obviously ٹینشنز ہائی چل رہی تھیں بی این اے میں. صحیح. اچھا, ایک اور ملٹری سے ریلیٹڈ انڈیا سے ایک خبر آئی ہے کہ جو آپریشن سوئفٹ ٹاٹ تھا پاکستان میں, اس میں پاکستان نے تو ایک ان کا جہاز گرایا تھا, ان کے جہاز نے اپنا ایک ہیلی کاپٹر بھی گرا دیا تھا. تو اس کے بارے میں بڑے ایک خاموشی تھی انڈین میڈیا کے اندر, کوئی آفیشیل رپورٹس نہیں آ رہی تھی. ابھی 1-2 دن پہلے آئی ہے کہ جو ان کا گروپ کمانڈر تھا جس نے اپنے ہی ہیلی کاپٹر کو میزائل مار کے اڑا دیا, تو اسے سسپینڈ کر دیا گیا, ڈسمس کر دیا گیا. اور ان صاحب کا نام ہے کیپٹن سمن رائے چودھری, اور انہوں نے جو یہ چھوٹی سی مسٹیک جو کی ہے اس کی وجہ سے 133 کروڑ روپے کا انڈیا کو نقصان ہوا ہے. اب یہ انڈین روپیز ہے بھائی, یہ میں بتا دوں یہ ٹھیک ٹھاک پیسے ہیں. تو انہیں ہٹا دیا گیا. ایک اور جو انٹرسٹنگ نیوز آئی ہے انڈیا سے, وہ G20 کا ایک میٹنگ ہو رہی ہے. یہ ہیڈ آف اسٹیٹس کی وہ میٹنگ نہیں ہے, یہ ایک آئی تھنک ٹورزم سے ریلیٹڈ کوئی گروپ میٹنگ ہے. وہ سری نگر میں کرائی جا رہی ہے, انڈرسٹینڈیبلی کیونکہ وہ کشمیر کا حصہ اور کشمیر خوبصورت ہے. لیکن پاکستان کو مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, اور یہ ابھی کی بات نہیں ہے, رپورٹس چل رہی ہیں. پچھلے سال جون جولائی میں بھی پاکستان نے وارن کیا تھا G20 اسٹیٹس کو کہ اگر آپ کو بلایا جائے تو آپ یہاں پہ نہ جائیے گا. G20 اسٹیٹس بیسکلی دنیا کی 20 بڑی اکانومیز ہوتی ہیں, جس میں 19 تو کنٹریز ہوتی ہیں, اور جو 20th ہے وہ یورپین یونین ہوتا ہے اپنے آپ میں خود. تو انہوں نے بلایا ہے اس کے اندر, اور اس میں کافی سارے جو ہیں وہ پاکستان کے الائز ہیں, چائنا ہے, سعودی عربیہ ہے, مسلم بردرز ہیں ہمارے. تو آئی تھنک اٹس
It's quite a move on India's part, and I think कि वही diplomatically हम शोर तो मचा रहे हैं, पर हम क्या चाहे इंडिया diplomatically- रुकेगा हमारी? हम डिप्लोमेटिकली चाहे जितना भी शोर मचाते रहें, इकोनॉमी उनकी बेहतर है, हम लोगों से पैसे मांगे होते हैं, जो कि सच्ची बात यही है, उन्हें पैसे मिलते हैं इंडिया के साथ। मेरा भी यही पॉइंट है कि देखें, बेशक हम कहें हमारे दोस्त आ रहे हैं जो आ रहे हैं, हमारे दोस्त शायद तो हम उन्हें ऐसे कहते हैं वो हमें लोन देते हैं, अदरवाइज तो हमारी वो स्टैंडिंग नहीं है अमंग द कमेटी ऑफ नेशंस। बट मैं बेसिकली ये कहना चाहूँगा कि वही बात है, फिर ये होगा जिस तरह खान साहब ने कहा अभी आधा घंटा धूप में खड़े हो जाओ या चुप खामोशी साइलेंस कर लो, ये इन चीज़ों से नहीं होता, अब नहीं होता। देखें वो हाँ एक पैगाम है आप दे सकते हो, बट द थिंग इज के जो चीज़ मैटर करती है ना, वो आप किसी भी स्टेट को पूरी दुनिया के अंदर आप वो जियो पोलिटिकल सिनेरियो इस तरह के कि अब वो जियो इकोनॉमिक्स ही मैटर करती है, आपकी ये चीज़ मैटर नहीं करती आपकी किस तरह के ताल्लुकात हैं, वो ताल्लुकात की बेस ही इकॉनमी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मतलब इस हज़ारों एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने, हम खान साहब के दौर के अंदर जब वो फ्रांस वाला वाकया चल रहा था तो वो सीधा सीधा कहा था, जो कि एक सेंस भी बनती थी कि भाई आपकी इकॉनमी इतनी डिपेंडेंट है उस पर, आप नहीं कर सकते। तो बात ये है ना कि आपको पहले अपने आप को इतना स्ट्रांग तो करो कि आपकी जब आप अगर एक चीज़ पे वार्न करो किसी को तो वो मैटर भी करे। अभी तो ये इस टाइम मैटर ही नहीं करेगा, आप जो मर्जी कर लो। अभी वो तो टूरिज्म उन्होंने नाम भी दे दिया, वो इस टाइम शायद इस दफ़ा वो टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग करवाएं, हो सकता है अगली दफ़ा ऐसा नॉर्मलाइज एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। I think one voice that is not heard yet is from Srinagar. वो उनका क्या टेक है इस पे, इस एग्रेशन पे? बिकॉज ऑब्वियसली जहाँ तक पाकिस्तान की बैटल फॉर कश्मीर की बात है तो हमने भी अपनी हाईवे का नाम श्रीनगर रखा है, और उस पे भी अगर चाहे तो G20 समिट कर सकते हैं। अच्छा, एक जो बड़ी अनफॉर्चुनेट भी है, अजीब व गरीब एक है, क्या है, फैसल कुरैशी साहब के एक शो की क्लिप्स बड़ी वायरल जा रही थी। एक तो ये कि खंजीरों की, बेसिकली वो बात कर रहे थे ब्लास्फेमर्स की, तो उन्होंने कहा था इन खंजीरों की शक्लें दिखाएं, जिससे मुझे मसला है। अब वो वहाँ रुके नहीं, वो जज्बात में इतना बह गए, उन्होंने कहा इन खंजीरों की पिक्चर्स दिखाएं ब्लास्फेमर्स की। उसके बाद उन्होंने कहा उनके ख़ानदानों की दिखाएं कि लोगों को पता चले कि किन्होंने ये बच्चे पाले। तो जस्ट बिकॉज कि एक बंदे ने कोई क्वेश्चनेबल कंटेंट अपलोड कर दिया और डार्क वेब पे भी अगर कर दिया, तो आप उनकी फैमिली को भी उसके बाद विक्टिमाइज टारगेट करें, उसके बाद उन्हें शेम करें। खैर, इसके ऊपर बहुत आवाज़ उठाई गई, ट्विटर के ऊपर लोगों ने बड़ा कंडेम किया, स्पेशली फैसल कुरैशी साहब जैसे अगर शख्स इस्लामी एंगल पकड़े, जो कि एक हमारे एक वो बन चुका है कि रमज़ान में सारे सर पे दुपट्टा लिया, या जो अबाया पहन लेते हैं भाई सारे के सारे, हमारे जो मेल हुआ है वो भी शलवार कमीज प्रॉपर और टोपी शोपी सब कुछ उनका यस होता है, और वो अपने फतवे जारी करना शुरू। एवरीबॉडी इज अ हिजाबी ऑन चीफ इन रमजान। इस पे जो है वो फैसल कुरैशी ने अपनी भी क्लैरिफाई करने की कोशिश की कि मैंने जो कहा है वो मैंने कुछ गलत नहीं कहा, आप पूरे एपिसोड देखें आपको कॉन्टेक्स्ट समझ आएगा। एंड आई थिंक टू एन एक्सटेंट पाकिस्तान की जो मीडिया है वो इस बात से थोड़ी सी टोन डेफ हो जाती है कि हम क्या प्रमोट कर रहे हैं, हम क्या प्रमोट नहीं कर रहे, तो उनको खुद भी समझ नहीं आती। और ये बात इतनी कोई इनग्रेन हो चुकी है ना हमारे कल्चर में कि हमें नहीं पता चलता कि हम कब गलत बात कर जाते हैं या हम कब जो है वो वायलेंस को एक केस में प्रमोट कर देते हैं। स्पेशली कंसिडरिंग कि अभी कुछ ही हफ्ते पहले एक सिख जो शख्स थे उनकी टारगेट किलिंग हुई है। खैर वो तो एक टेररिस्ट ग्रुप ने वो कर लिया क्लेम, लेकिन सेंसिटिविटी के ऊपर बिल्कुल बात होनी चाहिए। और जो मेरे ख्याल से एक और चीज़ जो सवाल उठता है वो ये है कि एक तो रमज़ान का मौका है, यहाँ पे रहमत की और माफ़ी की बात हो रही है, और वहाँ पे जो नातख़्वां जो हजरात हैं वो कर रहे हैं क्या, गर्दन काट देंगे, और वो क्या, और वो सुभान अल्लाह की भी आवाज़ें लग रही हैं। कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं था जिसके अंदर इतना कोई मेंटल हो कि वो ये आइडेंटिफाई कर सके कि इसके रिपरकशंस क्या होंगे। मैं यही कह रही हूँ कि यानी व्हेन इट्स लाइक आप इस तरह की नाते सुन रहे हैं या इस तरह के जो भी आपका रिलीजियस इनटेक है आप किया जा रहा है, एंड दिस इज लाइक नॉट इवन स्पेसिफिक टू वन सेक्ट, ठीक है, ये सब सेक्ट्स में ये मसला है कि वो दूसरे सेक्ट का जो भी उनका कल्चर है या जो भी उनका नैरेटिव है, इस तरह से जो भी उनका मीडिया सेल करता है, वो बहुत ज़्यादा इस हद तक वो हो जाता है कि वो आई डोंट नो रियलाइज नहीं कर रहे होते, जानबूझ के कर रहे होते हैं। खैर ये किसी एक बंदे का प्रॉब्लम नहीं है, ये सबका ही प्रॉब्लम है। अच्छा, ये हमने फैसल कुरैशी साहब की स्टोरी की बात की, कंट्रोवर्सी की बात की।
اسی میں یہ دیکھا جائے کہ مشال خان صاحب جن کی لنچنگ ہوئی تھی ایک فالس ایکوزیشن کے اوپر کہ انہوں نے بلیسفیمی کیا، ان کی لنچنگ کو 6 سال ہو چکے ہیں اور ابھی تک ہمیں کچھ ایسا پتہ نہیں چلا کہ وہ سارے جو اتنے زیادہ لوگ انوالوڈ تھے ان کی لنچنگ میں ان کا بنا کیا ہے. میرے خیال سے تھوڑی سی ٹرانسپیرنسی بھی ہونی چاہیے. اور اسی اٹس ویری آئرونک کہ جس پوائنٹ پہ ہم مشال خان کے 6 ایئرس وہ دیکھ رہے ہیں اسی پوائنٹ پہ آ کے ہم نے کتنی پروگریس بنائی ہے. اگر آپ کی ٹی وی پہ ابھی بھی اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں بالکل تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں. اچھا عدیل، میں اس پہ آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا. پچھلے دنوں کوئٹہ میں ایک بلاسٹ ہوا تو کچھ ویژولس تھے اس کے حوالے سے پیمرا کی کچھ سخت ہوئی تھی، انہوں نے کچھ نوٹس لیا تھا ویژولس چلانے پہ. تو خیر اس کے ایک تو پیمرا کا یہ ہے، یہ ان کا ایک سٹینس ہے. دوسری طرف آپ کے پرائم ٹائم پہ رمضان کے اس میں گردنیں کاٹنے کی بات ہو رہی ہے اور پیمرا کی طرف سے بالکل خاموشی ہے. پیمرا کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں بنتی؟ سرٹنلی پیمرا کی رسپانسبلٹی بنتی ہے، اس میں ریگولیٹری اتھارٹی ہے ہماری. لیکن میرے خیال سے پتہ کیا، یہ چیز میرا پرسنل اوپینین یہ ہے کہ ہمارا سوشل فیبرک اتنا خراب ہو چکا ہے کہ جب تک یہ چینج ود ان نہیں آئے گا نا، یہ چیزیں پیمرا چلیں اگر لگا بھی دیتا ہے پابندی تو یہ میرے خیال سے اس کا اتنا بیک لیش ہونا تھا کیونکہ ہمارا سوشل فیبرک اتنا خراب ہے. لوگ یہ نہیں سوچتے کہ یہ آپ نے کتنی غلط بات کی ہے، کتنی وائلنس کو اگنائٹ کرنے والی بات کی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں لاز ایگزسٹ کرتے ہیں بلاسفیمی کے. اگر وہ لاز پہ پورا ہوتا ہے کورٹ کا کام ہے، جو کرے گی وہ کرے گی، آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ اٹھ کے جو ہے وہ چیزیں کر دیں. لیکن ہمارے ہاں کیونکہ یہ چیز اس طرح ہے نہیں، سوشل فیبرک بہت زیادہ خراب ہے. اور اس کے اندر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پیمرا کو آپ بالکل ہی چھوڑ دیں، ان کی وہ کر بھی دیتے کچھ نہیں، سرٹنلی ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے. کیونکہ آئی تھنک پتہ ہے کیا، جب پیمرا اس قسم کے کانٹینٹ کے خلاف کوئی اسٹینس نہیں لیتا تو یہ ایسا لگتا ہے کہ ایک اسٹیٹ کی پالیسی ہے. بالکل لاز بے شک ہوں گے لیکن آپ کو یا مجھے یہ حق نہیں ہے کہ ہم گردنیں کاٹنے. بالکل ایسا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں نا، یہی تو بات ہے کہ آپ گورنمنٹ، اب آپ کو پتہ ہے فار انسٹنس پیمرا لیتی ہے تو سرٹن مخصوص جماعتوں کی طرف سے بیک لیش آنا تھا، عوام میں ایک ریزنٹمنٹ کریٹ ہونی تھی. گورنمنٹ نہیں چاہتی، کوئی بھی گورنمنٹ ہو وہ نہیں چاہے گی. یہ تو وہی حساب ہے. آپ یہ دیکھ لینا کہ نواز شریف کے دور کی بات ہے، وہ جب ٹی ایل پی والے ادھر آ گئے تھے تو عمران خان صاحب وہ یہ سارے سپورٹ کرتے تھے. جب وہ عمران خان صاحب کے دور میں فرانس والا واقعہ ہوا تو سارے اگینسٹ چلے گئے اچانک ہی، کیونکہ یہ چیز ایگزسٹ یہ ایسے ہی کرتی ہے کہ ہمارے یہاں پبلک سینٹیمنٹس کے اگینسٹ کوئی گورنمنٹ نہیں جانا چاہتی، ارسپیکٹو آف گورنمنٹ کی پالیسی. دیکھیں ہمارے یہاں تو یہ ہے نا کہ اسٹیٹ اسٹینڈ لے، اسٹیٹ کبھی اسٹینڈ نہیں لیتا ایسا ہی ہے. اچھا جی ہاں بالکل. یعنی ایک اور پوائنٹ وہ یہی کہ پیمرا جو ہے ہیز نو پرابلم بیننگ دا اسپیچز آف ڈفرینٹ پولیٹیکل لیڈرز. اس میں کوئی ایشو نہیں ہے انہیں، وہ اسی گراؤنڈ پہ کہتے ہیں کہ اٹ انسائٹس وائلنس. لیکن جب ایکچوئل انسائٹمنٹ ٹو وائلنس ہو رہی ہے تب کوئی ایکشن نہیں آ رہا. بالکل ایسا ہی ہے. اس میں ایک اور وہ تھی بالکل ارمینا خان کے حوالے سے. ابھی ریسنٹلی آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی مریم نواز کی ایک ویڈیو تھی جس میں وہ میرا خیال ہے انگلینڈ میں تو کسی خاتون نے ان سے سیلفی لینے کا کہا، سیلفی ویڈیو، اور اس میں انہوں نے وہ بڑی اچھے موڈ میں تھی اور وہ ایک دم اس نے کہہ دیا کہ اس سے یہ فیملی ہے تھیوس ٹائپ کچھ انہوں نے کہہ دیا. پاکستان میں بڑا ڈیوائڈ تھا، کچھ لوگ کہہ رہے تھے نہیں کرنا چاہیے تھا، ڈسٹیسفل تھا، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی طاقت میں لوگ انہیں اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ہے. ارمینا خان صاحبہ جو تھی ان کی سملر ٹیک تھی. ان کا بیسکلی انہوں نے ٹویٹ یہ کیا تھا کہ اگر یہ خاتون انگلینڈ کی جگہ پاکستان میں ہوتی تو یہ ابھی تک ڈس اپیئر ہو چکی ہوتی، اور یہ ان کا حق ہے. ہمارے ملک میں انگلینڈ میں میرا خیال ہے وہ برٹش نیشنل ہیں، وہ اس لیے کہتی ہیں ہم طاقتور لوگوں کو اسی طرح اکاؤنٹیبل ٹھہراتے ہیں. فریڈم آف اسپیچ، آور کنٹری ہیز فریڈم آف اسپیچ. اچھا اس میں نا اب میں دو چیزوں کے اوپر آنا چاہ رہا ہوں. اس کی 2 لیئرز ہیں، اس کی بڑی لیئرز ہیں. ایک تو ارمینا خان کے اوپر ایک جو وہ چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ بہت زیادہ ایک ہوتا ہے نا پاکستان میں، آپ نے دیکھا ہوگا کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے جو کچھ عرصے کے لیے باہر چلا جائے نا تو وہ واپس آتا ہے اردو پھر وہ اس طرح نہیں بولتا، ایسے بولنے شروع ہو جاتی ہے، اردو ایسے نکالتی ہے. تو لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ ارمینا خان وہی دوست ہیں جو اب وہ باہر ہے تو وہ برٹش وہ ان کا بہت زیادہ چلنا شروع ہو گیا. آئی تھنک وہ ہمیشہ سے ایسی، آپ اس کے شروع کے بھی ڈرامے دیکھیں نا، وہ جانا میں تھی اور کیا تھا وہ بن روئے میں تھی، تو اس میں وہ ایسے ہی بولتی ہے. میرا خیال ہے وہ پاکستان میں کم رہی ہوئی ہے، وہ نیچرلی وہ ان کا وہ نہیں ہے. تو ایک تو یہ ان کے اوپر چل رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ وہ ایک مورل ہائی گراؤنڈ لے رہی ہیں اور وہ پاکستان کو بھی تھوڑا نیچا دکھا رہی ہیں. ہاں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ اچھا دوسری طرف جو ایک اس سے بھی بڑی جو اسٹوری تھی وہ یہ تھی کہ اس کے اوپر پی ایم ایل این کا جو میڈیا سیل ہے، پتہ نہیں کون ہیڈ کرتا ہے، وہ کیا سوچ رہا ہوتا ہے.
اس نے ان کی انسٹاگرام سے ان کے اور ان کے بچے کی جو چھوٹا سا بچہ ہے اس کی اسکرین شاٹ لی ان کی پکچر کی, اس کے اوپر پھر ریڈ کراس بنایا, پھر وہ اپلوڈ کی. اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ کتنی مشقت کی ہوگی پہلے وہ پکچر ڈھونڈنے میں, پھر اسے ایڈٹ میں جا کے کراس ڈالنے میں, پھر اپلوڈ. کسی ایک سٹیپ پہ بھی اس نے نہیں سوچا یار رہنے دیتے ہیں. وہ اپلوڈ کی گئی PMLN کے میڈیا سیل کے اس سے اکاؤنٹ سے, ٹویٹر اکاؤنٹ سے, اور اس کے اوپر بہت زیادہ کنڈمنیشن آئی. اور وہ بہت جو کیپشن تھا وہ بھی بہت انٹرسٹنگ تھا کہ یوتھیا کہ وہ کر دیا تھا, لیبل کر دیا تھا انہیں, اور پھر جنریشن بھی آ گئی تھی اس میں. تو وہ خیر مجھے سمجھ نہیں آئی تھی اس ٹویٹ کی, تو بالکل ہی تو کی بھی سمجھ نہیں آیا. اس کے اوپر بڑی بات ہوئی. اچھا عدیل, میں اس پہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک چیز میں نے نوٹس کیا پاکستان کے اندر پچھلے کچھ عرصے میں, PTI کی پاپولیرٹی کے بعد سے یہ دیکھا گیا کہ سارے اب اپنے سوشل میڈیا کے اوپر ٹائم لگا رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی پیپلز پارٹی نے بھی ایک کنونشن ٹائپ کی اپنا کچھ لانچ کیا پراپر ڈیجیٹل جو ہوا ہے. PTI بھی اچھا کر رہی ہے, پیپلز پارٹی بھی سمجھ رہی ہے گیم کو کہ کیا ہے. باقی ایون جماعت اسلامی بھی بہت اچھی کر رہی ہے بھائی PTI کے بعد. لیکن نون لیگ جو ہے اسے ابھی تک سمجھ نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا, وجہ کیا ہے. یار سرٹنلی ساری پارٹیز ایکسیپٹ PTI جو ہیں وہ اس میں میچور ہیں آئی بلیو سوشل میڈیا کو لے کے, کیونکہ سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے نا, اگر آپ ویسے جنرلی ٹیکنالوجی کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک فیزز ہوتے ہیں. میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا IT کے بارے میں, اور کہ بھائی جب انٹرنیٹ شروع میں آیا تھا تو انڈیا میں کیا کیا ہوتا تھا چیزیں. تو یہ اوور آل ویسے ہی نئی چیز ہے ہمارے یہاں پرٹیکولرلی. ہم تو ٹیکنالوجی کو لے کے ویسے ہی کافی پیچھے ہیں. تو جب ہم ویسے ہی پیچھے ہیں اور ہماری جب پولیٹیکل پارٹیز کچھ اس میں بلیک کرتی ہیں تو بیسیکلی ہوتا ایسا ہی ہے کہ ابھی وہ ایک فیز چل رہا ہے ان کا جس میں وہ انڈرسٹینڈ کریں. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ انٹرنیٹ آپ بچے کو دے دو تو وہ شروع میں جو ہے وہ کیا نام ہے اپنے انٹرسٹ کی جو اس کے ذہن میں چیز آئے گا وہ لکھ دے گا کہ میں نے گانا سننا ہے, میں نے جو ہے وہ یہ والی گیم کھیلنی ہے. اپنے مائنڈ کے اندر وہ بے شک وہ پلین اڑا رہا ہے, وہ کچھ بھی کرے تو وہ کر دے گا. تو یہ میرے خیال سے امیچور مووز ہیں جو کہ پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے ہوتے ہیں. ایون آپ یہ دیکھ لیں نا کہ جو ہمارے جرنلسٹس ہیں وہ اکثر ایسے موو کر جاتے ہیں سوشل میڈیا کو لے کے. پرانی پتہ ہوتا ہے پرانی چیزیں جان بوجھ کے پوسٹ کر دیتے ہیں. مطلب اگر نہیں بھی پتہ ہوتا تو امیچور اس وجہ سے لگتا ہے کہ یار اگر آپ ایک چیز اپنے اکاؤنٹ پہ ڈال رہے ہو تو ایٹ لیسٹ اس کو دیکھ تو لو کہ وہ اس قابل ہے کہ وہ جانی چاہیے نہیں جانی چاہیے. تو ہزاروں ایگزامپلس ہیں ہمارے یہاں, لیکن میرے خیال سے یہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارے یہاں اوور آل میجورٹی جو ہے وہ امیچور ہے سوشل میڈیا کو لے کے. اب یہ دیکھ لینا کہ کس طرح کے ٹرینڈس چلتے ہیں ہمارے یہاں. بالکل وہ ایگزامپل تو وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. سو یہ ہے ود ٹائم شاید سوشل میڈیا کا ایک وہ میچورٹی لیول ہمارے یہاں اچیو ہو اور اس کو جو پازیٹیو سینس میں یوز کرنا وہ زیادہ ہو سکے رادر دین کہ ایک دوسرے کو صرف بیک لیش کرنا, عجیب قسم کے ٹرینڈس. اور ایک چیز یہ بھی ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے اسی میچورٹی میں کہ اگر آپ کی کسی کے ساتھ ڈس ایگریمنٹ ہو تو اس کی فیملی کو ڈریگ نہیں کرتا, کیونکہ یوزلی یہ کیا جاتا ہے کہ ان کی انسٹاگرام پہ جا کے فیملیز کے اکاؤنٹس کی پکچرز ڈال دی جاتی ہیں. کسی قسم کا پریشر ٹیکٹک ہے کیا ہے کچھ سمجھ نہیں آتی اس کی. اچھا اس کے بعد جو اگلی ہماری نیوز اسٹوری ہے OGD کیمپ کا ایک ہوئی تھی, واقعہ ہوا تھا آج سے کافی سال پہلے 1988 میں اپریل 10 میں, اور اس کے بارے میں تھوڑا سا عائشہ بتائیے گا کہ OGD کیمپ میں ایکچولی ہوا کیا تھا. تو ہوا یہ تھا کہ 10 اپریل 1988 میں پنڈی میں جو ہے وہ اچانک سے بہت سارے دھماکے اسٹارٹ ہو گئے اور لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو گئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اینڈ a lot of people were under the impression کہ انڈیا نے اٹیک کر دیا ہم پہ, کیونکہ میزائلز اس طرح سے اڑتے ہوئے آ رہے تھے اور بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ شیلنگ ہو رہی ہے پراپر. خیر اس کے بعد پتہ یہ چلا کہ اوجڑی کیمپ جو ہے پنڈی میں اس کے ایمونیشن ڈپو میں آگ لگ گئی ہے. اب there are a lot of conspiracies around what actually happened. ایک تھیری یہ ہے کہ وہ ٹائم جو تھا 1980s کا وہ بہت پولیٹیکلی چارجڈ اور بہت ٹینس ٹائم تھا فار دا انٹائر ریجن. افغانستان میں سوویٹ آکوپیشن چل رہی تھی اینڈ the US and Pakistan were working together to counter that occupation. تو اس میں obviously جو ہمارے کہا جاتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ مجاہدین کو جو سپورٹ دینی تھی وہ اسٹنگر میزلس کے تھرو دینی تھی, جو کہ بہت لیتھل اور ٹیکٹیکلی بہت امپورٹنٹ. ہاں, اور وہ جو میزلس تھے وہ ہم نے ہولڈ کیے ہوئے تھے اوجڑی کیمپ میں, اور ان کو یعنی غائب کرنے کے لیے یہ ایک اسٹیج کیا گیا تھا. دیٹس ون اسٹوری. اندر اسٹوری از کہ ادھر وہ کیمپ جو ہے اٹ واز بگ انف, جو ادھر کا ڈیپو تھا اٹ واز بگ انف ٹو ہولڈ
a lot of weaponry, اور وہاں پہ جو ہے وہ کچھ untrained staff جو ہے وہ they were moving the equipment around, وہاں سے نکال رہے تھے, شفٹ کر رہے تھے, تو اس میں جو ہے وہ یہ اچھا اس میں 2-3 چیزیں امپورٹنٹ جو میں مینشن کرنا چاہ رہا تھا. جب یہ ہوا تو جنرل ضیاء جو تھے وہ اس وقت کویت میں تھے, OIC کی میٹنگ ہو رہی تھی, اور وہ پھر وہ ارجنٹلی وہاں سے واپس آئے. اس کے بعد اس کی کیجولیٹیز کی اگر بات کی جائے تو 100 سے زیادہ کیجولیٹیز اور کاؤنٹلیس انجریز اس کے اندر رپورٹ کی گئی تھی. ایک جو کیجولیٹی تھی وہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے جو والد ہیں ان کی تھی. ان کی آئی تھنک وہ گاڑی میں ٹریول کر رہے تھے, ان کی مسل ہٹ ہوئی تھی ان کی گاڑی کو, جس میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. اچھا, جنرل خالد محمود عارف اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ورکنگ ود ضیاء, اس کے اندر وہ مینشن کرتے ہیں کہ انٹرینڈ لوگ تھے جو یہ ایمونیشن موو کر رہے تھے. لیکن رانا نعیم صاحب ایک ڈیفینس اینالسٹ ہیں, تو وہ اس پہ نوشن کے اوپر ہیں کہ یہ ایک سوویٹس کو سپورٹ, سوویٹس کے اگینسٹ مجاہدین کو سپورٹ کرنے کے لیے مسلس تھی, پاکستان آرمی نے اسے اپنے پاس رکھا ہوا تھا. ایک ڈیلیگیشن آ رہی تھی چیک کرنے کے لیے ان ایلیگیشنس کو, تو جلد بازی میں کہیں یہ حادثہ پیش آ گیا. اس کے اوپر جو میں انٹرسٹنگ چیز جو میں مینشن کرنا چاہ رہا تھا, اس وقت وزیر اعظم تھے محمد خان جنیجو صاحب. انہوں نے اس کے اوپر وہ آئی تھنک وہ سندھ میں تھے, وہ کسی جگہ پہ تھے, وہ واپس کیپٹل میں آئے تھے, اور انہوں نے 5 ممبر کمیٹی بنائی تھی اسے انویسٹیگیٹ کرنے کی. اب ایک تو کشیدگیاں پہلے بھی ہوں گی, لیکن یہ جو کمیٹی انہوں نے بنائی تھی یہ جلد بازی میں بنائی تھی, اور جو جنرل ضیاء تھے ان سے کنسلٹیشن نہیں کی تھی, جس کی وجہ سے کشیدگی بہت بڑھ گئی. اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہی وجہ تھی کہ جنرل ضیاء نے ان کی حکومت ہٹائی اور جو اسمبلیز تھی انہیں ڈیزالو کر دیا. اس کمیٹی کے بعد 2 کمیٹیز بنائی تھی, ایک ملٹری والی کمیٹی تو آئی تھنک جنرل ضیاء نے اپنے خاص بندوں کی بنائی تھی نا, جس پہ وہ and then there was the other committee. محمد خان جنیجو صاحب کی. اینڈ پہ اب ہم چلتے ہیں اپنے اسپورٹس سیگمنٹ کی طرف. عدیل تھوڑی بہت خبریں بتائیں اسپورٹس سے کیا ہے. اچھا, اسپورٹس سیگمنٹ میں بیسیکلی یہ ہے کہ ہماری جو ہے وہ فرائیڈے سے سیریز شروع ہو رہی ہے نیوزی لینڈس کے ساتھ, اور اچھی چیز ہے, ٹاپ ٹیمز آ رہی ہیں. ہم بیسیکلی فوکس یہ کر رہے ہیں کہ پہلے تو ایشیا کپ کی بھی بات چل رہی ہے, ہو سکتا ہے کہ ایشیا کپ بھی ہو ہی جائے ہمارے ہاں انڈیا کے میچز کے علاوہ, بٹ مین فوکس آئی بلیو 2025 کی جو چیمپئنس ٹرافی آئی بلیو جو پاکستان میں ہونی ہے, تو اس پہ فوکس ہے کہ جب تب تک جو ہے ایک ایسا ماحول کریٹ کیا جائے کہ ٹاپ ٹیم ساری ایون انڈیا بھی آ ہی جائے پاکستان, سو دیٹ پاکستان ایک اچھا ایونٹ کروا سکے. آفٹر دیٹ سری لنکا والا جو انسیڈنٹ ہوا تھا اس کے بعد سے ہمیں جو ہے میجر ایونٹس نہیں مل سکے, تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ IPL چل رہا ہے, اور IPL کے اندر کچھ میچز بڑے مزے کے بھی ہوئے ہیں, بہت کلوز میچز گئے ہیں. فار ایگزامپل ایک میچ میں جو ہے وہ جو شاہ رخ خان کی ٹیم ہے ان کو آئی بلیو لاسٹ اوور میں 29 کے اراؤنڈ رنس چاہیے تھے, جو کہ پہلی بال کے علاوہ آخری لاسٹ 5 بالوں پہ انہوں نے 5 سکسز لگائے اور پھر وہ میچ جیت گئے. اسی طرح جو کوہلی کی ٹیم ہے وہ جو ہے وہ میچ ہارے ہیں, اور وہ میچ جو ہارے ہیں وہ بھی بڑے مزے کا تھا کہ لاسٹ 1 بال پہ 1 سکور چاہیے تھا اور لاسٹ وکٹ تھی. تو اس سارے سینیری میں ویسے ایک سوچا جائے, میں بیٹھ کے سوچ رہا تھا کہ ایک بالر کیا سوچے گا, وہ کیا کر لے گا. تو وہ جو بالر تھے ماشاء اللہ سے انہوں نے سوچا کہ میں مین کٹ کر دوں کہ بال بھی نہ ہو, ٹیم بھی آؤٹ ہو جائے, اور ہم ایک جو ہے وہ برابر بھی ہو جائے میچ, اور ہم سپر اوور میں چلے جائیں. تو مزے کی چیز یہ ہوئی کہ وہ فاسٹ بالر تھے, تو انہوں نے کوشش کی, جب انہوں نے رن اپ پورا کیا اپنا بال کرانے لگے تو انہوں نے کوشش کی مارنے کی اور مس ہو گئی. اچھا وہ مس ہوئی, وہ آگے چلے گئے, مطلب اراؤنڈ آدھی پچ میں وہ پہنچ گئے, اور بیٹسمین پھر تب بھی آؤٹ آف کریز تھا تو اس نے وہاں سے تھرو مار دی جو کہ ایک بہت ہی ہلیریس چیز تھی. وہ لگ بھی گئی, لیکن امپائر نے جو ہے وہ اس پہ تھرڈ امپائر کو بھی چیز نہیں بھیجی کیونکہ مین کٹ نہیں تھا, وہ ایک طرح کا رن آؤٹ سا لگ رہا تھا. تو آئی ڈونٹ نو اس میں ٹیکنیکل چیز کیا انوالو ہے, لیکن وہ پھر آؤٹ نہیں ہوا. لیکن پھر وہ آخری بال ہوئی, وہ آخری بال بھی نہیں کھیلی گئی بیٹسمین سے, بٹ وہ ایک سنگل بن گئی اور اس کے بعد وہ میچ ہار گئے. تو اٹ واز کائنڈ آف ایک طرح کی ہیوملیشن تھی ان کی ٹیم کے لیے کہ اتنی کوشش کرنے کے باوجود جو مین کٹ ویسے بھی ایک بڑا وہ سمجھا جاتا ہے, جسے کہنا چاہیے کنٹروورشل چیز سمجھی جاتی ہے کہ نہیں کرنی چاہیے, اسپرٹ آف دا گیم کے اگینسٹ ہے, وہ ٹرائی کرنے کے باوجود وہ ہار گئے. تو دیٹ واز این انٹرسٹنگ تھنگ. اچھا, اور اس کے علاوہ ایک امپورٹنٹ چیز یہ بھی تھی جو مزے کی چیز تھی جو میں نے بڑی انجوائے کی, اور وہ یہ تھی کہ IPL کی کمنٹری پنجابی میں. یار وہ جو ایک چیز ہے نا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بھی ہونی چاہیے, کیونکہ وہ ایک اپنائیت سی جو فیل ہوتی ہے نا, مطلب جو ایکسپریشن آپ ایکسپریس کر پاتے ہو پیور اپنی مدر ٹنگ میں, جو اپنی لینگویج کے اندر,
تو بڑے مزے کی میں نے تو ایک دو بڑی وائرل بھی ہوئی ہے وہ کلپس, تو بڑی مجھے اچھی چیز لگی ہے وہ, مطلب اپنے کلچر کو لے کے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور ہمیں بھی کرنا بھی چاہیے, سیلیبریٹ کرنا چاہیے اپنے کلچرس کو. اچھا بھائی, تو یہ تھی ہماری ڈائریکٹریٹ نیوز کی ایپیسوڈ. کامنٹس میں ہمیں بتائیں کہ آپ کا ویک کیسا گزرا, اور نیکسٹ ویک ڈائریکٹریٹ نیوز کی ایپیسوڈ میں وہ کون سی ایسی نیوز سٹوریز ہیں جو آپ چاہتے ہیں ہم کور کریں. تھینک یو. Thank you for watching the full video. We have noticed that most of you haven't subscribed to our YouTube channel, so we encourage you to hit the bell icon and subscribe to our YouTube channel.